الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے معلوم ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 13 دن ہیں. تو جو آدمی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران کوئی جنسی بات، گندی بات نہ کرے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جو آدمی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران کوئی جنسی بات یعنی گندی بات نہ کرے، ولا فسوق اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال اور کسی سے جھگڑا نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیکی کا کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور تم حج کے سفر میں زاد راہ یعنی سفر کا جو خرچ ہوتا ہے لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى وتزودوا، اور تم حج کے سفر میں زاد راہ یعنی سفر کا خرچ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوى، بے شک سب سے اچھا توشہ زاد راہ سفر کا خرچ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، بھیک مانگنے سے بچنا ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے رہو. حج کے مہینے معلوم ہیں. الحج اشہر معلومات، اس لیے کہ حج ملت ابراہیمی میں اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل ذریت میں ہمیشہ سے رہا، اور وہ ماہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تو حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا صحیح ہے. حج کا جو احرام ہے حج کی نیت سے جو احرام باندھتے ہیں انہی دنوں میں باندھنا درست ہے، صحیح بات ہے. اور جو کوئی ان مہینے میں حج کی نیت کرے اس پر احرام کی تعظیم واجب ہے. احرام کی تعظیم کرنا واجب ہے، اور اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محرم جو ہے اپنی بیوی سے نہ ملے، مباشرت نہ کرے، جماع نہ کرے، اس سے دور رہے، اپنی بیوی سے ملنے سے دور رہے، اور اس کے مقدمات یعنی وہ ذریعہ جو بیوی کی طرف لے جاتی ہے ساری چیزوں سے دور رہے. تمام قسم کے گناہ اور جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا اور جماع نہیں کیا، بیوی سے نہیں ملا، احتیاط برتا، اور جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بچتے رہا، اپنے آپ کو بچاتے رہا، تو وہ بندہ گناہ سے ایسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طریقے سے نو مولود بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ خالص پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے. تو جو حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو تقاضے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور احرام کی تعظیم کرتے ہوئے حج کو مکمل کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حج کے دوران تجارت کر کے یا مزدوری کر کے روزی کماؤ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. حج کے دوران تجارت کر کے یا مزدوری کر کے روزی کماؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. پھر جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. ورنہ اس سے پہلے تو تم راستہ بھولے ہوئے تھے, تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو اس میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی اس آیت سے کہ حج کے دوران تجارت بھی کر سکتے ہیں. تجارت کرنے سے, بزنس کرنے سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا. زمانہ جاہلیت میں مینا میں عکاس, مجنہ اور ذوالمجاز بازار لگا کرتے تھے. یہ بازار مارکیٹ پلیس کے نام ہیں. عکاس, مجنہ, ذوالمجاز یہ مارکیٹ پلیس کے نام ہے. یہ حج کے ایام میں لگا کرتے تھے, حج کے دنوں میں مینا میں. حج کے دنوں میں لوگوں نے تجارت کو گناہ خیال کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4519 ہے. تو یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب لوگوں نے سمجھا کہ تجارت کرنا گناہ کا کام ہے تو کہا گیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ حج کے دوران تجارت کر کے یا مزدوری کر کے روزی کماؤ, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ عرفات میں رکنا. تو قیام عرفات جو ہے, عرفات میں قیام کرنا, رکنا, یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. سنن ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج عرفات کی حاضری ہے, حج عرفات کی حاضری ہے, حج عرفات کی حاضری ہے. 3 مرتبہ فرماتے ہیں. مینا میں قیام کے دن 3 ہیں, مینا میں پھر قیام کے دن 3 دن ہیں. اور جو طلوع فجر سے پہلے عرفہ پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا. تو حج مکمل کب ہوتا ہے؟ جب طلوع فجر سے پہلے عرفات کے میدان میں جمع ہو جائے. تو سنن ترمذی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 2975. تیسری بات, مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے. اس پہاڑی پر ٹھہرنا افضل ہے. جہاں بھی ٹھہر جائے جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وادی محصر میں نہ رکے. تو وادی محصر جو ہے وہاں پہ نہیں رکنا ہے, بلکہ مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے اس پہاڑی پر ٹھہرنا افضل ہے. اب جہاں بھی ٹھہر جائے, کہیں یعنی ایک اسپاٹ نہیں ہے بلکہ کہیں بھی اس پہاڑی کے اوپر آپ ٹھہر سکتے ہیں, جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آیت بہت ساری چیزیں پر دلالت کرتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عرفہ میں قیام کرنا, وقوف عرفہ, یہ حج کا رکن ہے. اور یہ بات دور جاہلیت سے معلوم ہے. مزدلفہ میں 10ویں تاریخ کی رات میں اور فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام کے پاس جو پہاڑی ہے اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واجب چیز ہے, مشعر حرام کے پاس جا کے پہاڑی کے پاس ذکر کرنا یہ واجب ضروری چیز ہے. تو یہاں جو روانگی مراد ہے, لوٹنا, یہاں مراد عرفہ سے روانگی ہے, نہ کہ مزدلفہ سے. یہاں خطاب قریش کو بالخصوص اور عام مسلمانوں کو
کہا گیا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر اے قریش کے لوگوں، تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں لوٹنے کا معنی یہ ہے کہ عرفہ سے لوٹنا، اور یہاں خصوصی طور پر قریش سے خطاب کیا گیا، لیکن یہ جو حکم ہے سب کے لیے ہے۔ تو قریش کے لوگ حج میں مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے، باقی تمام عرب کے لوگ عرفات تک جاتے تھے۔ تو قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر والے ہیں اور حرمت سے نہیں نکلیں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرفات جانے اور وہاں سے تمام لوگوں کے ساتھ مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا واپس آنے کا حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حج کا بنیادی کام عرفہ میں قیام کرنا، ٹھہرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعمال حج سے، جو بھی حج کے اعمال ارکان ہیں، حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد، فراغت کے بعد ذکر کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کی توفیق سے یہ عظیم عبادت پوری ہو گئی تو اس کا شکر بجا لاؤ۔ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ مزدلفہ سے مینا واپسی کے بعد جمرات کے پاس میلہ لگاتے تھے، جمرات کے پاس میلہ لگاتے تھے، اور اپنے آبا و اجداد کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو یاد کرتے، اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کے فکری دھارے کی اصلاح کی، سوچ کی اصلاح کی، اور انہیں تعلیم دی کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کی ذکر کریں، اس لیے کہ ذکر و شکر کا وہی اکیلا حقدار ہے۔ اس لیے کنکری مارنے کے بعد جب حجاج قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، طواف زیارت، اور صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، فارغ ہو کر مینا میں قیام کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ استغفار اور کثرت سے ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اس طرف توجہ دلائی کہ کثرت ذکر کے بعد دعا کی قبولیت زیادہ امید ہوتی ہے۔ جب بندہ زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ واستغفروا، اس لیے تم توبہ استغفار کرو۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی جن کی زندگی کا مقصود اول دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور ان کی تعریف کی جن کی فکر سوچ ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکے، پورا ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو ایسے یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں،
ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے اپنی کمائی کے حساب سے، اپنے کاموں کے حساب سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع الحساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی دیہاتی لوگ عرفات میں اللہ سے دنیاوی فائدے مانگتے اور آخرت کا کوئی ذکر نہیں کرتے تھے۔ دیہاتی لوگ، اعرابی لوگ، دیہاتی لوگ عرفات کے میدان میں اللہ سے صرف دنیا کی بھلائی مانگتے تھے، آخرت کے بارے میں نہیں سوال کرتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ مشرکین عرب ایسا کرتے تھے، اور کسی نے کہا ہے کہ بعض مسلمان ہی ایسا کرتے تھے کہ اپنی دنیا سنورنے کی دعا کرتے تھے اور آخرت کو فراموش کر جاتے تھے، آخرت کو بھلا دیتے تھے، بھول جاتے تھے۔ انہی لوگوں کے حالات کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب جو ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ وہ لوگ جو صرف دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں پھر ان لوگوں کو دنیا میں تو دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ بھلائی نہیں ملنے والی، حاصل نہیں ہونے والی، یعنی آخرت کی کامیابی کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملے گا، اللہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ ان کو معاف کر دے۔ اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جمع کر دی ہے، دنیا کی جتنی بھلائی ہے اور آخرت کی جتنی بھلائی ہے، ساری چیزوں کو اکٹھا جمع کر دیا گیا، اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دنیا میں بھلائی ہر دنیاوی خیر کو شامل ہے، اور آخرت میں بھلائی کی سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے اللہ کی رضامندی اور جنت میں داخلہ۔ احادیث میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کی بڑی فضیلت آئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا کرتے تھے۔ جو طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی تو رکن یمانی اور حجر اسود جو دو اسپاٹ ہے، دونوں جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے درمیان، یہ حجر اسود کے درمیان یہ دعا کیا کرتے تھے۔ امام احمد اور امام مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کی جو سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، یعنی بہت دبلا پتلا ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ آپ نے اسے یہی دعا کرنے کی نصیحت کی کہ تم یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی، کیونکہ یہ دعا جو ہے دنیا کی ہر بھلائی اس میں شامل ہے، جو بھی شر ہے اس کو دور کر دیتی، جو بھی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے اس دعا سے۔ دعا کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے کہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، جو اس سلسلے میں دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور پوری دعا نہیں تو اس کا ایک حصہ ضرور انہیں ملتا ہے۔ آیت میں کمانے سے مراد دعا کرنا ہے، آیت میں کمانے سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ ذی الحجہ کو مینا میں تکبیرات پڑھتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ اس میں مینا میں تکبیرات پڑھتے رہو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. پھر جو آدمی 2 دن میں یعنی مینا سے 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے نکل جائے، 12 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے 2 دن میں چلا جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور جو آدمی 1 دن اور زیادہ کر کے 13 ذی الحجہ کو، یعنی 12 نہیں بلکہ 12ویں تاریخ نہیں 13ویں تاریخ 1 دن اور زیادہ کر کے 13 ذی الحجہ کو جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی 1 دن پہلے جانا 1 دن بعد میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سب باتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور تم سب اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم سب لوگ اسی اللہ کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے. تو ایام معدودات گنتی کے چند دن سے مراد ایام تشریق ہے. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو یہ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 10ویں دن، اس کے چھوڑ کر 3 دن 11، 12، 13. حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ. ایام تشریق کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا دن ہے. تو ایام تشریق ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے کہ 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی. امام مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے، ذکر الہی کے دن ہیں، ایام ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے. اگر حاجی 11 اور 12 کی کنکریاں مار کر، یعنی مینا میں کنکریاں مارنا ہے، اگر حاجی 11ویں تاریخ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کو کنکریاں مار کر مینا سے رخصت ہو جاتا ہے، مینا سے نکل جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر 13 کی کنکریاں بھی مارتا ہے، تیسرے دن بھی 13 کی کنکریاں بھی مارتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. سنت یہی ہے کہ 13 کی کنکریاں بھی ماری جائیں. حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے 13ویں تاریخ کی کنکریاں مار کر رخصت ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں. اور ایام تشریق عید کا دن، قربانی کا دن، اور اس کے بعد 3 دن، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ، 4 دن ہیں ایام تشریق. ایک تو قربانی کا دن، اس کے بعد ایکسٹرا 3 دن. اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور منافقوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی باتوں پر
اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، جبکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو آدمی اور تمہارا کٹر دشمن ہے۔ اور منافقوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے۔ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ چرب زبان ہوتے، میٹھی باتیں کریں گے، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی بنائیں گے، قسم بھی زیادہ کھاتے ہیں لوگ، جبکہ وہ بہت بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، کٹر دشمن ہوتا ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ دل سے کافر تھا۔ تو نفاق کی یہی علامت ہے کہ دل سے وہ کافر ہوتا ہے، ظاہری طور پر زبان سے جو ہے اقرار کرتا ہے ایمان کا، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اس نے، اخنس بن شریق الثقفی نے، حالانکہ وہ دل سے کافر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت، جنہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ بہرحال مشہور قاعدہ کے مطابق کہ قرآن و سنت سے استفادہ کے لیے عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی سبب کا نہیں ہوتا۔ یہاں خصوصی سبب مراد نہیں لیں گے۔ یہ آیت ہر اس آدمی پر صادق عادی ہے، آج بھی قیامت تک بھی ہر وہ آدمی جو اسلام کو عقیدہ اور منہج حیات کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا، زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کے لیے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، لیکن دنیاوی مصلحت کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا پھرتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے، تو اس کے لیے یہ آیت ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کو اپنے قول و فعل کی صداقت پر گواہ بناتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، قسم بھی کھاتے ہیں، حالانکہ وہ باطل کو حق دکھانے کے لیے، یعنی ان کے دل میں جو کفر چھپا ہوا ہے نا، اس نفاق کو چھپانے کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، میٹھی میٹھی چرب زبانی بات کرتے ہیں۔ تو باطل کو حق دکھانے کے لیے بدترین جھگڑالو ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا، جب وعدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ منافق چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر جاتا ہے تو اس کی ساری کوششیں یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد بگاڑ پیدا کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے، نبی کے پاس سے جب وہ لوٹتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ یعنی جب مسلمانوں کے پاس سے غیر مسلموں کے پاس واپس جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس اپنے نفاق کو چھپاتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے پاس سے غیر مسلموں کے پاس جاتا ہے، منافق واپس جاتا ہے، تب اس کی خباثت ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر کتنی خباثت ہے چھپی ہوئی، اس کی نفاق، وہ ساری چیزیں منافقت ظاہر ہوتی ہے، اور امام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، کفر کی تقویت کے لیے سازشیں کرتا ہے، پروپیگنڈے کرتا ہے، یعنی کافروں سے مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی پروپیگنڈے کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے،
اور مسلمانوں کی ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے مسلمان برباد ہو جائے۔ کھیتی اور مویشی کے ہلاک کرنے کا یہی مفہوم ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہر قسم کی بربادی کے لیے کوشش میں رہتا ہے، کسی بھی طریقے سے مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس منافقین سے کہا جاتا ہے، ان منافق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اس کا غرور اور گھمنڈ اسے گناہ کرنے پر اور ابھارتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو اس کا غرور، اس کا گھمنڈ اسے گناہ کرنے پر اور ابھارتا ہے، اکساتا ہے۔ وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، نصیحت کی بات قبول نہیں کرتا، تقوی کی اور پرہیزگاری کی پابندی نہیں کرتا، بس کہ اس نصیحت کے بات کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اس کے کفر، شرک، نفاق، غرور، گھمنڈی کے بدلے کیا ہے اس کے لیے؟ فحسبہ جہنم، جہنم ہی اسی کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اس فاجر سے، منافق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے قول و فعل کے تضاد سے باز آ جاؤ، یعنی اپنے دل میں کچھ بات چھپاتے ہو، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتے ہو، تو یہ دوغلا پن نہیں دکھاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، دوغلا پن سے باز آ جاؤ۔ تو تکبر کی وجہ سے، غرور اور گھمنڈی سے وہ انکار کر دیتا ہے نصیحت، اور نصیحت قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ ان کے کفر، نفاق، تکبر، غروری، گھمنڈی کے بدلے جہنم ان کے لیے کافی ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور حاکم رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو کہا جائے، نصیحت کی جائے، اور جواب میں وہ کہے کہ تم اپنی فکر کرو۔ ایسے دیکھتے ہیں ہم لوگ ہماری زندگی میں، جب ان کو کسی خیر کے کام، بھلائی کے کام کی طرف ابھارا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنا دیکھ لو، پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرس کو سدھار لو، بعد میں مجھے کہنا، ایسی بات کہتے ہیں نا۔ تو حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ کہ کوئی آپ کو نصیحت کرے اور آپ اس کو جواب میں ریپیٹ یہ کرو کہ تم پہلے اپنی فکر کر لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں وہ اللہ والا بھی ہے۔ کون ہے اللہ والا؟ جو اللہ کے لیے اپنے جان تک کا سودا کر لیتا ہے۔ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شہید بھی ہو جاتا ہے، اپنے جان کا سودا بھی کر لیتا ہے، اپنے جان کو بھی قربان کر دیتا ہے دین کے خاطر، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ آیت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ ہجرت کے وقت کفار قریش نے انہیں گھیر لیا تھا کہ تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے، اگر مال چھوڑ کر جانا ہو تو جا سکتے ہو۔ ہجرت کرنا چاہتے تھے، ساتھ میں مال بھی تھا۔ کفار قریش کے لوگ، کفار قریش کیا کیے کہ ان کو روک لیا اور ان کے مال کو چھین لیا، ضبط کر لیا، اور کہا کہ تم جانا چاہتے ہو مدینہ جاؤ، لیکن اپنے مال کو چھوڑ کر جاؤ۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب مکہ سے ہجرت کرتے وقت کفار قریش نے انہیں گھیر لیا کہ تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے، تمہیں مکہ جانا ہے، ہجرت کرنا، مال چھوڑ کر جاؤ، اپنے پراپرٹی کو چھوڑ کر جاؤ۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد اہل مکہ کے حوالے کر دی، مکہ والوں کے حوالے کر دیا کہ مجھے جائیداد کی بھی ضرورت نہیں، مجھے دین چاہیے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے مجھے۔ اور انہوں نے سارا مال کو ٹھکرا دیا اور ان کو دے دیا کہ ٹھیک ہے مال رکھ لو۔ تو صرف ایمان لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، صرف دل میں ایمان تھا، ہاتھ خالی، جو بھی پراپرٹی مال تھا سارا اہل مکہ کو دے دیا کہ ٹھیک ہے رکھ لو، مجھے اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے۔ صرف ایمان لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کو نازل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہا ربح صہیب، ربح صہیب،
یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ ربیحہ صہیب یعنی یہ جو سودا کیا ہے، یہ جو تجارت کی ہے، ایمان کے بدلے اپنے مال کو، پراپرٹی کو دے دیا ہے، یہ سودا بہت ہی بہترین سودا ہے، بہت ہی اچھا سودا ہے۔ صہیب نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ تو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور حدیث نمبر 7082۔ تو یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ قرآن و سنت سے استفادہ کرتے وقت عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ آیت ہر مجاہد فی سبیل اللہ، ہر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ آیت سوٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے اس کے لیے، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو، اپنی مال کو اللہ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے، سب سے بہترین سودا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لی اور ساری دنیا کو ٹھکرا دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل طور پر، کلی طور پر، 100%، 100% اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارو۔ ایسا نہیں کہ کچھ تعلیمات پر عمل کر لیے، کچھ تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام میں کلی طور پر 100% تمہیں داخل ہو جانا ہے۔ اسلام میں کلی طور پر 100% تمہیں داخل ہو جانا ہے، کہیں بھی تمہارے کمپرومائز نہیں کرنا ہے دین کے سلسلے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کے تمام جزئیات اور تفاصیل کے ساتھ قبول کرے، ان کی طرح نہ ہو جائیں جو خواہش نفس کے غلام بن گئے، نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے، اس طرح نہیں کہ جو بات ان کی خواہش کے مطابق ہوئی اس سے لے لیا اور جو ان کے خواہش کے مطابق نہ ہوئی اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کرنا۔ اسلام لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان کی ہر خواہش دین کے تابع ہو، من چاہی زندگی نہیں گزارنا، منمانی زندگی نہیں گزارنا، شیطانی زندگی نہیں گزارنا، رب جو چاہتا ہے وہ زندگی گزارنا ہے، رب کیا چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو اسلام لانے کا تقاضا یہ ہے، جو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو مسلمان کی ہر خواہش دین کے تابع ہونی چاہیے، جو بھی خواہش ہے آپ کی وہ اسلام کا جو دائرہ ہے، باؤنڈری ہے، اسی کے اندر محدود ہونی چاہیے، کراس نہیں کرنا باؤنڈری۔ اب جن اعمال خیر کو وہ کر سکتا ہے انہیں کرے، اور جنہیں نہیں کر سکتا ہے انہیں بشرط قدرت امکان کرنے کی نیت رکھے کہ میں کروں گا، تاکہ اسی نیت کا اجر مل جائے۔ آدمی پورے اسلام پر اسی وقت گامزن ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی اسلام پر اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب شیطان کی مخالفت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لے، سنت بنا لے، شیوا بنا لے، یعنی اپنی زندگی کے ہیبٹ بنا لے، اس کی ہیبٹ ہو شیطان کی بات، کبھی شیطان سے کمپرومائز نہیں کرنا، شیطان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا۔ شیطان بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دکھاتا ہے، اور دھوکے کا سامان ہے دنیا، اس دھوکے کے سامان میں وہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے، تو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں اور وہ جو پھسلاتا ہے اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے شریعت کے مطابق ہر پل ہر سیکنڈ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کی اتباع کرنے سے منع فرمایا، شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، شیطان کے باتوں کو فالو کرنے سے منع فرمایا، اور الرٹ کیا، تنبیہ کی کہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، الرٹ، بی کیئرفل۔
चौकन्ना रहना शैतान से, कब तुम्हें धोखे में डाल दे पता नहीं, धोखेबाज है वो, हमेशा ताक में रहता है कि कब मुझे मौका मिले और इसे दुनिया में डुबा दूँ, गफलत का शिकार हो जाएंगे। तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे होशियार रहो। और ये बात तो तुम्हें मालूम है इसलिए कि उसने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के साथ खुली अदावत की थी, दुश्मनी की थी, जन्नत से निकलवाया था। जिस तरीके से तुम्हारे आबा अजदाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को जन्नत से निकाला था, तुम्हें भी निकाल देगा। उन्हें भी बहलाया फुसलाया गया था, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उस दरख्त के करीब भी मत जाना, लेकिन इसने बहलाया फुसलाया और वो जो है उसकी बात मान ली, शैतान के शिकंजे में फंस गए। शैतान की जाल में फंसने के बाद क्या हुआ, शैतान की अमल करने के, शैतान की पैरवी करने की वजह से जन्नत से महरूम हो गए। तो अल्लाह ने आगे फरमाया कि अगर अल्लाह की तरफ से वाज़ेह दलील आ जाए, आ जाने के बावजूद तुम शैतान की इत्तिबा करते हो, तो याद रखो अल्लाह ताला बड़ा ही कुदरत वाला है, उसके इंतकाम से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, और हिकमत वाला है, उसका कोई भी हुक्म हिकमत और मसलहत से खाली नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हुक्म नाजिल फरमाता है उसे के पीछे हिकमत होती है, मसलहत होती है, कोई एक रीज़न होता है, कोई मकसद होता है। और अल्लाह के अजाब से, कहर से बचना नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुम बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। फिर अगर खुली निशानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आयात मुहक्कमात आने के बाद भी सीधे रास्ते से तुम फिसल गए, तो जान लो बेशक अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाह फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़मामी वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। क्या काफिर इस बात के इंतज़ार में है कि अल्लाह उनके पास बादलों के साए में अजाब लेकर आ जाए? अल्लाह के अजाब की वो लोग वेटिंग कर रहे हैं क्या? और फरिश्ते भी अल्लाह के साथ आ जाएं और उनके मामले का फ़ैसला ही हो जाए, और अल्लाह ही की तरफ तमाम को लौट कर तमाम काम को लौटाए जाना है, जाते हैं। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल ये है कि आयत में ईमान वालों से मुराद अहले किताब के बाद वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था लेकिन तौरात के बाद अहकाम को छोड़ दिया था। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आयात नाजिल हो जाती हैं, उसके खिलाफ वर्जी हम करते हैं, तो फिर क्या है, अल्लाह का अजाब हमेशा तैयार रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी दुनिया में अजाब दे देता है और कभी आखिरत में तो हमेशा के लिए ज़ख़ीरा कर लेता है, पेंडिंग होता है आखिरत में उसकी सज़ा देने वाला। तो दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जो भी बातें हमने सीखी हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर कमा हक़ व अमल करने की तौफ़ीक़ देवे और उसकी तबलीग करने की तौफ़ीक़ देवे, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।